جی میرا سوال یہ ہے، قرآن مجید آسمانی کتاب کیسے ہے ثابت کریں، اور قرآن مجید میں انسان کی زندگی کا مقصد کیا بتایا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، السلام علیکم۔ آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو۔ بہت اچھا سوال کیا گیا ہے کہ قرآن آسمانی کتاب کیسے ہے ثابت کریں، اور قرآن مجید میں انسان کی زندگی کا مقصد کیا بتایا گیا ہے۔ تو آئیے اس سوال کا جواب دیں گے۔ جو لوگ ہمیں یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خصامت کرتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ سچائی جلدی سمجھ میں آئے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تبھی بات صحیح سمجھ میں آئے گی۔ تو آئیے غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن آسمانی کتاب کیسے ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ سائنس نے جو باتیں آج سرچ کی ہیں یا کچھ سال پہلے سرچ کی ہیں، وہ قرآن مجید میں 1450 برس پہلے ہی بتا دی گئی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے سمجھدار انسان کے لیے سمجھنے کے لیے، جیسے دنیا کیسے وجود میں آئی، بگ بینگ دھماکہ ہوا، اور بہت ساری جو ہیں لگ بھگ 1000 آیتیں ہیں جن کو جو سائنس نے آج وہ باتیں سدھ کی ہیں، قرآن نے 1450 برس پہلے ہی بتا دی ہیں۔ اگر یہ آپ کو سمجھنا ہے تو آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی تقریر سنیں، قرآن اور سائنس ڈاکٹر ذاکر نائک، آپ یوٹیوب پر سے نکال سکتے ہیں، کیا قرآن آسمانی کتاب ہے۔ تو اسی طرح سے ہم سمجھیں، اور جب سے قرآن مجید آسمان پہ سے اترا ہے آج تک قرآن مجید میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی ہے، ایک بندی کا بھی فرق نہیں ہے۔ آپ اس بات کو چیک کر سکتے ہیں، یہ بات ہوائی نہیں ہے۔ ایک قرآن مجید آپ اٹھاؤ دنیا کے اس کونے پہ سے، اور ایک قرآن مجید اٹھاؤ دنیا کے اس کونے پہ سے، اور عربی بھاشا میں اس کو چیک کریں۔ ہندی ارتھ میں تو آپ کو کچھ فرق ملے گا کیونکہ لوگوں نے اس کا ارتھ کیے ہیں، تو عربک بھاشا میں آپ اس میں کوئی فرق نہیں پائیں گے۔ یہ بھی کافی بڑا ثبوت ہے سمجھدار انسان کے لیے سمجھنے کے لیے کہ یہ آسمانی کتاب ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کتاب میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ جیسے ہندو مذہب میں جو کتابیں ہیں، قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں آ چکی ہیں، اس میں انسانوں نے اپنی من کی باتیں، اپنے من سے باتیں لکھ دی ہیں، تو اس میں ٹکراؤ ہے۔ ایک طرف کتاب کہتی ہے کہ مورتی پوجا کرو، ایک طرف کہتی ہے نہ کرو، تو ایک ہی کتاب میں ٹکراؤ ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے، کیا یہ انکار کرنے والے غور نہیں کرتے؟ اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے، سنسار کے سچے مالک کی طرف سے نہ ہوتی تو اس میں بہت سی باتیں بے میل پاتے، یعنی کوئی بات کیسی ہے اور کوئی بات کیسی ہے، اس میں ٹکراؤ ہوتا، بے میل باتیں ہوتی۔ اس لیے سنسار کا سچا مالک ہر عیب سے پاک ہے، اس نے ہماری رچنا بنائی ہے، اس لیے ساری باتیں اس میں اچھی ہیں، بھلائی کی ہیں۔ انسان کو انسانیت کے طریقے پر لانے کا نام قرآن ہے۔ اب اس کائنات کا مالک ایک ہے، اس نے ہر زمانے میں اپنے پیغمبر نبی دنیا میں بھیجے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے اپنی خبر بھیجی، میسیج بھیجے، اور آخری میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب قرآن مجید میں اللہ نے جو حکم دیا، اللہ نے حکم دیا کہ پوری دھرتی، پوری کائنات میری ہے، یہ سارے انسان میرے پیدا کیے ہوئے ہیں، تم انہیں میرے حکم پر چل کر بتاؤ کہ یہ مجھے اس طرح سے راضی کریں۔ ان کو میں نے پیدا کیا ہے، سارا جہان میں نے بنایا ہے انسانوں کے لیے، اور انسانوں کو بنایا ہے اپنے لیے۔ اگر یہ مجھے راضی کر کے آئیں گے تو آخرت، موت کے بعد کا جیون، ہمیشہ ہمیشہ کے جیون میں کامیابی پائیں گے۔ اور اگر یہ مجھے ناراض کر کے آئیں گے اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، جو میں نے ان کے اندر پیدائش سے رچنا بنائی ہے اپنی، اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی، گھبراہٹ، غلطی پر پچھتاوا، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، یہ تمام چیزیں ہیں، احسان ماننے کا، ناشکری کرنے کا، اکڑنے کا، جھکنے کا، یہ سارے مادے اللہ نے اپنی رچنا بنائی ہے۔ اسی رچنا کے آدھار پر قرآن مجید کتاب اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، قرآن کو بھیجا ہے، اور اس رچنا کے آدھار پر اگر یہ میری آیتیں، میری خبر پہچان کر اور مجھے راضی کر کے
اچھائی پر چل کر مجھے راضی کر کر آئیں گے تو سورگ کا ہمیشہ کا انعام پائیں گے، اور اگر دھرتی پر فساد پھیلا کر میرے حکموں کو نہ مان کر میری رچنا کو بگاڑ کر کے مر کے آئیں گے تو جہنم کی آگ میں سزا پائیں گے، نرک کی آگ میں سزا پائیں گے۔ تو اسی پرکار سے سنسار کے سچے مالک نے جو قرآن میں کہا ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا ہے۔ جو اللہ نے قرآن میں اپنے حکم فرمائے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کر کے دکھائے ہیں، اور ساری دنیا کے انسانوں کو یہ بتایا ہے کہ تمہارا سچا پیدا کرنے والا اس طریقے سے راضی ہوگا۔ یہ قرآن اس کی آسمانی کتاب ہے، اس قرآن پر میں نے عمل کر کے دکھایا ہے، اس پر میں نے کرتویہ کر کے دکھایا ہے، اس پر میں نے چل کر دکھایا ہے۔ اب تم میری پیروی کرو، میری پیروی کرو، یعنی کہ میرے طریقے پہ چلو اگر تمہیں اپنے سچے مالک کو راضی کرنا ہے اور موت کے بعد نرک کی آگ سے، جہنم کی آگ سے بچنا ہے۔ تو اسی پرکار سے حدیث جو ہے وہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پر چل کے دکھایا اس کا خلاصہ ہے حدیث، اس کا خلاصہ ہے حدیث۔ جو بات قرآن میں سمجھ میں نہ آئے وہ حدیث سے آپ چیک کر سکتے ہیں، اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے، کرتویہ کر کے دکھایا ہے۔ تو قرآن کا خلاصہ ہے حدیث۔ جیسے قرآن مجید میں کہا گیا کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، موت کے بعد کی ہے، دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے۔ اسی بات کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور فرمایا کہ دنیا میں سب سے بڑا سمجھدار، عقل مند، ہوشیار انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لے۔ تو قرآن مجید کا خلاصہ ہے حدیث۔ جیسے قرآن مجید میں سب سے پہلی آیت اقرا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا خون کے لوتھڑے سے اور پھر تمہیں وہ علم سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو اس میں اشارہ یہ ہے، ہمارے نبی نے سمجھایا اور بتایا، اور اللہ کی طرف سے اشارہ یہ ہے کہ میرے بندو میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، سارا جہان میں نے بنایا تمہارے لیے اور تمہیں بنایا اپنے لیے۔ اگر تم نے دنیا میں سب کچھ پڑھا اور تم نے میرا علم، میرا گیان نہ پڑھا، میری مرضی ہے یہ، میری مرضی کیا ہے تم نے یہ نہیں جانا، تو تم اس جیون کی پریکشا میں فیل ہو جاؤ گے۔ اور حقیقت میں ہے کہ انسان جب اپنے مالک کی کھوج نہ کرے گا تو اسے کیسے معلوم ہوگا میرے جیون کا مقصد کیا ہے؟ بھائی جیون کا مقصد یہی تھوڑی ہے کہ اس گارے مٹی کی دنیا میں ہی محنت کر کر کے مر جاؤ۔ جس جیون کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہ ہو، اس جیون کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنا یہ سمجھدار انسان کا کام نہیں ہے، یاد رکھیں۔ تو اسی پرکار سے آپ غور کریں، یہاں لاکھوں کروڑوں لوگ روز مرتے ہیں، روز، اور محنت کر کر کے مر گئے، سمجھے؟ صرف جیون کا مقصد یہی نہیں ہے کہ کھائے کمائے مر جائیں، نہیں، ہمارا ایک مالک ہے جس نے ہمیں جیون دیا ہے، ہماری جان اسی کے قبضے میں ہے، اسی نے ہمارے جیون کی شروعات کرائی ہے، اسی نے ہمیں ماں کے پیٹ میں آنکھ ناک کان ہمارے بنائے ہیں، اور اسی کے قبضے میں ہماری جان ہے، اور اسی نے جیون کی شروعات کرائی ہے، اور ہمارے نہ چاہنے کے باوجود وہی ہمارے اس جیون کو ختم کر دے گا، موت بھیج دے گا۔ تو لہٰذا ہمارا ایک مالک ہے، ہم اس کا علم حاصل کریں، اس کا گیان حاصل کریں۔ اس میں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کا علم حاصل کریں اور اپنے مالک کی مرضی کو جانیں اور اس کو راضی کر کے جائیں دنیا سے، تاکہ موت کے بعد جو جیون ہے اس میں کامیابی پائیں۔ اب آپ کہیں گے موت کے بعد جیون کیسے ہے؟ ارے بھائی، اس دنیا میں ہر انسان کی کہانی ادھوری ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ مر گئے جن کا پتہ بھی نہ چلا کس نے مار دیا، کیوں مار دیا؟ کتنی جرم جاستی گھر گھر کے اندر ہو رہی ہے، چوری چھپ کے کتنے جرم جاستی ہو رہی ہے دنیا کے اندر۔ کتنے غریب ہیں بیچارے جن کے حق مال لیے گئے، جن پر ظلم کیا طاقتور لوگوں نے، اور عدالتوں کو چکر کاٹ کاٹ کے بیچارے مر گئے، انہیں دنیا میں انصاف نہ ملا۔ اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے تو پھر تو بیچارے وہ یہاں بھی مارے گئے اور وہاں بھی مارے گئے۔ کتنے ظالم ہیں جن کو اللہ نے طاقت دی، طاقت دی، دولت دی، دولت دے کے انہیں آزمایا، تو انہوں نے غریبوں پر ظلم کیا، کمزوروں پر ظلم کیا، اور دنیا کے اندر قانون بھی ان کی جیب میں رہا اور انہیں دنیا میں سزا نہ مل پائی، مر گئے ایسے ہی۔ کتنے ڈکیت ہیں ایسے جو لاکھوں کروڑوں کی ڈکیتی ماری، کسی کو معلوم بھی نہ ہوا، اور زندگی مزے میں کاٹ کر کے اور مر گئے، دنیا میں انہیں سزا نہ ملی۔ اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے تو پھر تو وہ ظالم یہاں بھی مزے میں رہ گئے، وہاں بھی مزے میں رہے۔ اس لیے دنیا کا سسٹم ادھورا ہے، یہاں سب کی کہانی ادھوری ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں فلم کا پہلا بھاگ، دوسرا بھاگ، پہلا پارٹ، دوسرا پارٹ۔ پہلے پارٹ میں کہانی ادھوری ہوتی ہے اور دوسرے پارٹ میں کہانی پوری ہوتی ہے۔
اگر میں آپ کو پہلا پارٹ دکھا دوں تو آپ دوسرے پارٹ کے لیے اتاولے ہوں گے، ہے کہ نہیں، کہ یار دوسرے پارٹ کو اور دیکھیں میں کیا ہوا اینڈ میں، پھر لاسٹ میں کیا ہوا۔ اسی پرکار سے دنیا کا یہ پہلا اور ادھورا پارٹ ہے۔ یہاں لوگ ظلم جاستی سے مر رہے ہیں، پتہ نہیں چل پا رہی کس نے مار دیا، کیوں مار دیا۔ کیا آپ جاننا نہیں چاہیں گے کہ کیوں مرا تھا بیچارہ وہ، اس کی پتہ نہ چلی؟ تو وہ دوسرا پارٹ ہے مالک یوم الدین، دوسری زندگی، بدلے کے دن، آخرت پر لوک کا جیون۔ اس جیون کا وہاں فیصلہ ہوگا، اور پھر فیصلہ ہونے کے بعد اچھوں کو سورگ میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا اور بروں کو نرک میں داخل کرے گا۔ یہ جیون کھیل تماشا ہے، یہ صرف اللہ نے امتحان کے لیے دیا ہے، پریکشا لینے کے لیے دیا ہے۔ یہ جیون انسان کو ہمیشہ کے لیے نہیں دیا ہے، اور جو بھی انسان کو نعمتیں دی ہیں، جو بھی چیز دی ہے، وہ نعمت ہمیشہ کے لیے نہیں دی ہے۔ وہ نعمت اللہ تعالیٰ دے کر کبھی بھی لے سکتا ہے۔ جیسے ماں باپ دیے، ماں باپ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی موت دے کر اٹھا سکتا ہے۔ جو بھی نعمت دی ہے، کوئی انسان کو دولت دی ہے، اسے کبھی بھی اللہ تعالیٰ غریب کر سکتا ہے، وہ نعمت کبھی بھی چھین سکتا ہے۔ اللہ نے یہاں دنیا میں اپنی ہی بادشاہت دکھائی ہے ہر چیز کے اوپر، کہ اللہ الصمد، سارا جہان میرے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر میں کسی کے سامنے بے بس نہیں ہوں، محتاج نہیں ہوں۔ عقل مند ہے اور خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس کائنات کے حقیقت والے پہلو پہ غور کر کے اللہ کی قدرت کو پہچان لے اور اس دنیا کے دھوکے سے بچ جائے اور مر کر اللہ کو راضی کر جائے اور ہمیشہ کا جیون پائے۔ اور بڑا ہی بدبخت ہے اور بدنصیب ہے وہ انسان جو اس دنیا کے دھوکے میں کھیلتا رہے، اس دنیا میں ایسے جیتا رہے جیسے یہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس دنیا کے جیون کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جیتا رہے اور ظلم جاستی کرتا رہے، فساد پھیلاتا رہے، اللہ کی نافرمانی کرتا رہے اور اسی حالت میں مر جائے، دنیا بٹورتا ہوا، اور مرنے کے بعد نرک کی آگ میں ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے۔ بڑا بدبخت ہے وہ انسان جو اللہ کی سچی باتوں سے نصیحت حاصل نہ کرے، اچھائی پہ نہ آئے۔ تو یاد رکھیں، جو سمجھدار انسان ہوگا وہ اس دنیا کی حقیقت پر غور کر کے، ارے کہ یار جو دنیا کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، اس دنیا میں دل لگانے سے کیا فائدہ؟ دفع کرو جسے چھوڑ ہی جانا، اس میں دل کیا لگانا ہے؟ دفع کرو جسے دنیا کو چھوڑ ہی جانا، اس پہ جان کیا لگانا؟ جو مقدر میں لکھا ہے اللہ کی طرف سے وہ مل جائے گا، لیکن جیون کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی کھوج میں تکلیف اٹھائیں اور اللہ کو پائیں اور اسے راضی کر کے جائیں۔ اب اسی بات سے آپ غور کریں، دنیا کا لگ بھگ ہر انسان یہ مانتا ہے کہ سب کا مالک ایک ہے، تو پھر اس کو یہ بھی ماننا چاہیے کہ اس کی سچی کتاب، اس کا قانون، سچا قانون بھی ایک ہی سب کے لیے ہونا چاہیے۔ یہاں انسان کی بدھی کام نہیں کرتی، یہ تو مانتا ہے کہ سب کا مالک ایک ہے، لیکن اس کو یہ بھی عقل پہ جوڑ ڈال کر غور کرنا چاہیے، جب سب کا مالک ایک ہے تو اس کا سچا قانون بھی سب کے لیے ایک ہی ہونا چاہیے، اور اس کا سچا راستہ بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ وہ قانون آج کے دور میں قرآن مجید ہے جو سب کے لیے ہے۔ تو قرآن مجید، اسلام مذہب صرف عرب والوں کے لیے نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجا ہے بلکہ پوری کائنات کے لیے بھیجا ہے، دنیا کے ہر انسان کے لیے بھیجا ہے، ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اندھکار سے نکال کر روشنی میں لانے والا بنا کر بھیجا ہے، ایشور کا مارگ بتانے والا بھیجا ہے۔ تو یاد رکھیں، جب سب کا مالک ایک ہے تو اس کا قانون بھی سب کے لیے ایک ہی ہے، اور اس کی کتاب بھی قرآن مجید ایک ہی ہے۔ حدیث قرآن کا خلاصہ ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بیان کے مطابق، ہندو دھرم کے سب سے بڑے پنڈت یہ کہتے ہیں کہ رامائن کی 300 شاخائیں ہیں، یعنی ایک رامائن کی 300 شاخائیں ہیں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 300 شاخائیں یعنی کہ کتنی ملاوٹ کی گئی ہے ان کتابوں میں ہیں۔ اب آپ کون سی رامائن پر عمل کریں گے، کرتویہ کریں گے، کس کے کہنے پر چلیں گے؟ کتنی ملاوٹ ہے۔ اور قرآن ایک ہے اور پوری دنیا میں ایک ہے۔ جب سنسار کا مالک ایک ہے تو اس کی کتاب بھی ایک ہے۔ حدیث قرآن کا خلاصہ ہے۔ جب اللہ ایک ہے تو اس کا قانون بھی سب کے لیے ایک ہے، اور اس کا سچا راستہ بھی سب کے لیے ایک ہی ہے، اور وہ ہے اسلام۔ اسی لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اسلام ساری دنیا میں سب سے اچھا اور سچا دھرم ہے۔ اسلام ساری دنیا کے انسانوں کے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ اسلام ساری دنیا کے انسانوں کو اندھکار سے نکال کر روشنی میں لانے والا راستہ ہے، ایشور کی طرف، ایشور کا سچا راستہ دکھانے والا ہے اسلام۔
اسی لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اسلام مذہب، اسلام دھرم کا گیان ضرور حاصل کریں، اور تھوڑا بہت نہیں، لگاتار حاصل کریں۔ آج کے زمانے میں تو بڑا آسان ہے، آپ یوٹیوب ساری دنیا میں ہیں، سب کے پاس ٹچ والے موبائل ہیں، آپ آسانی سے اسلام کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی اسلام دھرم کا گیان حاصل کریں۔ اگر آپ اپنے مالک کی کھوج نہ کریں گے تو آپ اپنے آپ کو برباد کریں گے، اگر جیون کے سمے کو برباد کر کے مر جائیں گے۔ تو لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آؤ میں بتاؤں آپ کو اسلام کیا ہے۔ جس مالک نے آپ کو بنایا ہے اس نے آپ کے اندر اپنی رچنا بنائی ہے، اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی، گھبراہٹ، غلطی پر پچھتاوا، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، احسان ماننے کا مادہ، ناشکری کرنے کا مادہ، بے شمار اللہ تعالیٰ کی ایشور کی رچنائیں ہیں انسان کے اندر۔ اور اس رچنا کا سنکیت ہے کہ اچھائی میں تیرے لیے سکون ہے، اچھائی پر چل، برائی سے بچ، برائی میں تیرے لیے بے چینی ہے، پریشانی ہے۔ یہ ہے سائنس اس رچنا کا۔ اللہ نے انسان کو بنایا، اس کو سننے والا دیکھنے والا بنایا، اس لیے تاکہ اس کی پریکشا لی جائے۔ جیون ایک امتحان ہے، ہمارا امتحان چل رہا ہے دنیا کے اندر۔ اللہ نے ہمارے سامنے دو راستے کر دیے ہیں، اچھائی کا اور برائی کا۔ اب اچھائی اللہ کی ہے، اس لیے اچھائی میں ہمارے لیے اندر سکون رکھ دیا ہے، برائی شیطان کی ہے، اس میں بے چینی گھبراہٹ رکھ دی ہے۔ اللہ نے جنت کے شوق رکھے ہیں ہمارے اندر، جو بھی ہم دنیا میں بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، جو کچھ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم، یہ سب جنت کے شوق ہیں۔ اللہ ان کو بکھیرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ہماری خواہش، ہماری پیاس اس دنیا میں نہیں بجھ پاتی ہے، کیونکہ اس دنیا کو ہماری پیاس بجھانے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ نے اس دنیا کو ہمارے اندر جنت کی خواہشیں رکھ دی ہیں، ہمیشہ کا جیون ہو، کبھی موت نہ آئے، کبھی دکھ نہ آئے، کبھی تکلیف نہ آئے، کبھی پریشانی نہ آئے، اور ہمارے اندر جنت کی خواہشیں رکھ کر اس سنسار کو ایسا بنایا ہے کہ ہماری خواہشوں کو توڑتا رہے، یہ دکھ ملتے رہیں، تکلیف ملتے رہیں، تاکہ اللہ اپنی قدرت سے یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ان خواہشوں کو یہ دنیا پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، لہٰذا میری بادشاہت ہے تمہارے اوپر، تمہارے نہ چاہنے کے باوجود دکھ بھیجتا ہوں، تکلیف بھیجتا ہوں تمہارے اوپر، تو غور کرو، تو مجھے راضی کر کے آؤ۔ اللہ الصمد، سب میرے آگے بے بس ہیں، محتاج ہیں، تو تمہارے جیون کا مقصد مجھے راضی کرنا ہے، مجھے راضی کر کے آؤ، اور موت کے بعد سورگ میں، جنت میں میرا انعام پاؤ۔ اور اگر تو میری کھوج نہ کرے گا، ان جنت کی خواہشوں کو دنیا میں پورا کرنا چاہے گا میرے حکم کے خلاف ہیں، تو پھر تو یہاں بھٹک بھٹک کے مر جائے گا، اور تو پیاسا ہی مر جائے گا، تیری خواہش پوری نہ ہوں گی، اور مرنے کے بعد تو جہنم کی آگ میں جائے گا اگر تو مجھے ناراض کر کے آئے گا۔ تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آؤ میں بتاؤں آپ کو اسلام کیا ہے۔ لوگ دنیا بھر میں جانے کہاں کہاں صحیح دھرم کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ ارے بھائی، صحیح دھرم کی پہچان تمہارے اپنے اندر ہے، جو تمہارے اندر ایشوری رچنا ہے، اسی رچنا پر چلنے کا نام تو دھرم ہے، اور اسی رچنا پر چلنے کا نام اسلام ہے۔ آپ اسلام کو چیک کریے، اسلام کو آپ چیک کریے، آپ پہلے اپنے من سے لکھیے کہ آپ کو کیا بات اچھی لگتی ہے اور کیا بات بری لگتی ہے۔ ایشوری رچنا کے تحت آپ ایک ڈائری لے لیں، ایک پینسل لے لیں، اور اس میں آپ لکھیں کہ مجھے سچ بولنا اچھا لگتا ہے، جھوٹ بولنا غلط لگتا ہے۔ اگر آپ اچھے ہیں، آپ نے ایشوری رچنا کو سنبھال کے رکھا ہے، تو آپ لکھیے ایک ڈائری میں کہ سچ مجھے اچھا لگتا ہے، جھوٹ مجھے برا لگتا ہے، اچھائی اچھی لگتی ہے، برائی بری لگتی ہے۔ یہ تمام باتیں لکھیے آپ، اور پھر آپ اسلام سے چیک کریے اسلام کون سی باتوں کو لائک کرتا ہے اور کون سی باتوں کو ڈس لائک کرتا ہے۔ تو اسلام جو آپ کے اندر رچنا ہے، جو ایشور کا آدیش ہے جس راستے پہ چلنے کا، اچھائی پہ چلنے کا، اسی کا نام اسلام ہے، وہی اسلام میں حکم دیے گئے ہیں۔ تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آؤ میں بتاؤں تمہیں اسلام کیا ہے۔ دنیا میں مت بھاگو، صحیح دھرم کی پہچان اپنے اندر سے کرو۔ جس نے تمہیں بنایا ہے، جس نے بنایا ہے، رچنا تمہارے اندر بنائی ہے، جس رچنا پہ چلنے کے لیے تمہیں بنایا ہے، یہی صحیح دھرم ہے، ورنہ دنیا میں شیطان کی گمراہی پھیلی ہوئی ہے۔ تو آؤ میں تمہیں بتاؤں اسلام کیا ہے۔ اسلام بھوکے کو کھانا کھلانے کا نام اسلام ہے، پیاسے کو پانی پلانے کا نام اسلام ہے، غریب کو گلے سے لگانے کا نام اسلام ہے، اناتھ کو، یتیموں کو گلے سے لگانے کا نام اسلام ہے، ننگوں کو کپڑے پہنانے کا نام اسلام ہے، دوسروں کے دکھ اپنے اوپر لے کر دوسروں کو سکھ دینے کا نام اسلام ہے، دھرتی پر امن شانتی قائم کرنے کا نام اسلام ہے، دنیا کے اندھکار اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لانے کا نام اسلام ہے، سنسار کے سچے مالک کے حکم پر چلنے کا نام اسلام ہے، محبت کا نام اسلام ہے، پریم کا نام اسلام ہے،
اچھائی کا نام اسلام ہے، بھلائی کا نام اسلام ہے، دنیا کی ساری اچھائیوں کا نچوڑ اسلام ہے۔ دنیا میں ہر چیز بنائی گئی ہے، بنانے والا ایک ایشور ہے، ایک اللہ ہے، تو دنیا کی بنی ہوئی چیزوں سے نکال کر بنانے والے ایشور کی پوجا کی طرف لانے کا نام اسلام ہے، اس کی عبادت کی طرف لانے کا نام اسلام ہے، تو دوسروں کی سیوا خدمت کرنے کا نام اسلام ہے۔ اور آنکھ کھول کر غور کرو، جس مالک نے آپ کو بنایا ہے، جس مالک نے آپ کے اندر اپنی رچنا بنائی ہے، جس مالک نے آپ کو جیون جینے کا طریقہ آپ کے اندر سکھایا ہے، اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی گھبراہٹ، اچھائی پہ چلنے کا آدیش دیا ہے، وہی جیون جینے کا طریقہ اسلام ہے۔ آپ کے سچے مالک نے آپ کے اندر جو رچنا بنائی ہے، اس رچنا جو آپ کو جیون جینے کا طریقہ سکھایا ہے، وہ طریقہ ہی تو اسلام ہے۔ آپ غور کریں، اسلام میں حکم دیا گیا ہے کھڑے ہو کے پیشاب نہ کریں، بیٹھ کے پیشاب کریں، اور پوتر رہیں، اپوتر نہ رہیں، گندے نہ رہیں، ناپاک نہ رہیں، پاک رہیں۔ اسلام میں سارے طریقے بتائے گئے ہیں، اور آپ اسلام کو ہر طرح سے چیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اسلام دھرم میں کچھ باتیں غلط لگتی ہیں تو وہ آپ کو اگیانتا میں لگتی ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں اسلام مذہب کا گیان حاصل کریں اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی تقریر سنیں، آپ یوٹیوب پر ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام سے سرچ کریں، ان کے چینل نکل کے آ جائیں گے، ان کی تقریریں سنیں، ان کا گیان سنیں۔ آپ کے من میں جو بھی اسلام کے خلاف سوال ہیں، اس میں سب کے جواب دیے گئے ہیں۔ تو اسلام ایک کھلی کتاب ہے، جو انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے مالک کی کھوج کروں، جیون کا مقصد جانوں، تو وہ اسلام کو کھلی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے۔ ہر انسان مانتا ہے کہ سنسار کا سچا مالک ایک ہے اور وہ نراکار ہے، اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے۔ اسلام دھرم میں دیکھیے، جب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو کوئی مورتی سامنے نہیں ہوتی، کوئی آکار سامنے نہیں ہوتا، نراکار کے سامنے سبھی لوگ کاندھے سے کاندھا ملا کر اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں کہ آؤ ہم سب کا مالک ایک ہے، آؤ اس بات کی طرف جو ہم میں اور آپ میں ایک سی ہے کہ ہم سب کا مالک ایک ہے، ہم سب اسی کی پوجا کریں، اسی کی عبادت کریں، ایک ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر اس کے سامنے جھکیں، اس کے ساتھ کسی اور کو ساجھیدار نہ ٹھہرائیں اور خدا نہ بنائیں، ایک ہی مالک ہے، اسی کی پوجا کریں، اسی کی عبادت کریں۔ تو اسلام ایک کھلی کتاب ہے، جو چاہے وہ دیکھ سکتا ہے اور اسلام میں آ سکتا ہے، اپنے مالک کے حکم پر آ سکتا ہے۔ عورتوں کے اندر بھی شرم کا، حیا کا مادہ اللہ نے رکھا ہے، اس لیے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے تن کو ڈھانکیں تاکہ ان کی عزت محفوظ رہے۔ جتنا بدن کھلا ہوگا، لفنگا عورت کو چھیڑے گا، بدن ڈھکا رہے گا تو اس کی ہمت نہیں ہوگی، اس کا من پریرت نہیں کرے گا پھر اس کی طرف۔ تو اس لیے اسلام ایک کھلی کتاب ہے، جو اس کے اندر سارے قانون بتائے گئے ہیں، جو چاہے وہ چیک کر سکتا ہے اور جو چاہے موت کے بعد کے جیون میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اللہ کو راضی کر کے ہمیشہ کا جیون پا سکتا ہے، ہمیشہ کا سکھ پا سکتا ہے، اور جو چاہے اس گارے مٹی کی دنیا میں لگ کر برائی پر چل کر، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کا الٹا کر کے، برائی پر چل کر، دھرتی پہ فساد پھیلا کر کے، سچائی کا دشمن بن کے اور جہنم کی آگ کا ایندھن بن سکتا ہے۔ یہ زندگی تو کھیل تماشا ہے، امتحان ہے، کچھ سمے کا کھیل تماشا ہے، اصل زندگی موت کے بعد آ رہی ہے۔ اس دنیا کو تو انسان پا کر بھی کھو دے گا۔ یاد رکھیں، کامیاب وہی ہوگا جو اپنے مالک کو راضی کر کے مرے گا، اور مالک کو راضی کرنے کا طریقہ اسلام ہے۔ انسان کو اندھکار سے نکال کر روشنی میں لانے کا نام اسلام ہے۔ اب اندھکار کیا ہے؟ میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یار، اس دنیا کا بڑا عجیب اندھکار ہے کہ اس دنیا میں انسان اپنی آنکھ سے دوسروں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے، دوسروں کو دفناتا ہے، دوسروں کا انتم سنسکار کرتا ہے، اپنی آنکھ سے دوسروں کو مرتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے، مگر اپنی موت سے اندھا اور بے ہوش رہتا ہے۔ بڑا عجیب اندھکار ہے بھائی۔ جو اللہ کی شرن میں آئے گا، اچھائی پر آئے گا، اسلام پر آئے گا، وہی اندھکار سے باہر نکل پائے گا، ورنہ انسان بھٹک کے مر جائے گا۔ انسان کے اندر دو مادے رکھے ہیں اللہ نے، ایک جھکنے کا، ایک اکڑنے کا۔ اگر یہ اللہ کے سامنے جھک گیا اور اللہ کی اس نے کھوج کی، اللہ کو راضی کرنے کی محنت کی، تو یہ موت سے پہلے ہوش میں آئے گا، ورنہ اندھکار میں ہی بھٹک کے مر جائے گا۔ تو یہ دنیا دھوکہ ہے، یہاں لاکھوں کروڑوں لوگ روز مرتے ہیں، روز پیدا ہوتے ہیں، سب امتحان کے لیے آتے ہیں۔ ارے بچے چلا رہے ہیں، ان کو خاموش کرو۔ تو اس لیے یاد رکھیں،
اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہماری روزی رزق اور عمر لکھ دی۔ تو قرآن میں کہا گیا ہے، اب دیکھیے اللہ نے ہمیں زمین و آسمان کے بیچ قید کر دیا ہے، تو جب اس نے پیدا کیا ہے تو ہمیں روزی بھی دے گا، پالنے کا کام بھی اسی کا ہے۔ تو ہمارے جیون کا مقصد صرف یہ نہیں کہ اللہ کو بھول کر دنیا کے پیچھے لگ جائیں، روزی کے پیچھے لگ جائیں، کوٹھی بلڈنگ کے پیچھے لگ جائیں، دنیا میں دوڑ لگائیں۔ نہیں، ہمارے جیون کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، اس کی کھوج کرنا، اس کا گیان حاصل کرنا ہے۔ ہاں، قرآن میں کہا گیا ہے کہ جس کی جیسی کوشش اسے ویسا ہی بدلہ ملے گا، یعنی اس نے کیسی کوشش کی ہے انسان نے، اسے ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ اب آپ اپنی کوشش پر غور کریں اور جلدی غور کریں، کیونکہ زندگی ہر سیکنڈ ختم ہونے کی طرف، موت کی طرف جا رہی ہے۔ جیون کا سمے رکا ہوا نہیں ہے۔ بچپنے سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپے سے پھر موت۔ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ جیون کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہاں، جلدی غور کریں، ہر روز زندگی موت کی طرف جا رہی ہے، یعنی دنیا پیچھے کو بھاگتی چلی جا رہی ہے، اور موت کے بعد کا جیون آخرت آگے سے دوڑا چلا رہا ہے۔ آگے آنے والا وقت قریب ہے، پیچھے کو دنیا منہ موڑ کے جا رہی ہے۔ ہماری طرف سے ہمارا شریر جا رہا ہے موت کی طرف ہیں، تو مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ موت کے بعد کی زندگی میں، آخرت میں۔ تو آخرت آگے سے بھگی چلی آ رہی ہے، دنیا پیچھے کو بھگی چلی جا رہی ہے ہیں۔ ہاں، تو اسی طرح سے ہم غور کریں کہ زندگی ہر روز موت کی طرف جا رہی ہے، تو ہماری کوشش اور محنت کہاں لگ رہی ہے، اس پر غور کریں۔ اگر ہم دنیا میں اللہ کی طرف سے اندھے ہو کر اور صرف دنیا کے لیے ہماری کوشش محنت لگ رہی ہے، کوشش کر رہے ہیں ہم دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کی، تو ہم بڑے ناکام ہونے والے ہیں، ہمیشہ کے لیے اس جیون کی بازی میں ہارنے والے ہیں۔ ہاں، اور ہمیشہ کے لیے برباد ہونے والے ہیں۔ تو اس لیے ہم غور کریں، اگر آپ کی کوشش دنیا کے لیے لگ رہی ہے ہیں، دنیا تو ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے، تو یاد رکھیں دنیا کا ختم ہونے کا سمے آ رہا ہے۔ آخرت میں بہت رونا پڑے گا پھر، اگر ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، دنیا میں لگے پڑے ہیں، تو موت کے بعد کی زندگی میں بہت رونا پڑے گا، پچھتاوا ہوگا کہ کاش میں یہاں کی تیاری کر کے آتا، میں یہاں کی تیاری کر کے آتا تو کامیاب ہو جاتا۔ اللہ نے لوگوں کو بڑی بڑی لمبی زندگی دی ہے، ہاں، بہت پچھتائیں گے لوگ، روئیں گے وہاں پر کہ اللہ نے ہمیں بھی زندگی دی تھی، ہمیں بھی جو ہے امتحان کا سمے دیا تھا، مگر ہم نے اللہ کی کھوج ہی نہ کری، اللہ کی کھوج میں تکلیف نہ اٹھائی، ہم اندھکار میں ڈوبے رہے، ہم یہ سمجھتے رہے کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے، کوئی اس کائنات کا مالک نہیں ہے، جو چاہو من میں کرتے رہو۔ ہم اسی زندگی کو سب کچھ سمجھتے رہے اور اسی کے چکر میں لگے رہے، اسی کو کامیاب بنانے کے چکر میں لگے رہے، دنیا بٹورتے رہے، یہاں تک کہ ہماری موت آ گئی۔ آج ہم ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کا ایندھن بن گئے۔ تو آج جو لوگ دھرتی پر ظلم جاستی پھیلا رہے ہیں، یہ بچوں کی طرح نادانی میں، اندھکار میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ اس دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے کبھی نہیں جانا۔ ان کے سامنے لاکھوں لوگ مر رہے ہیں، مگر انہیں اپنی موت پر کوئی احساس نہیں کہ ہمیں بھی یہ دنیا چھوڑنی ہے، ہمیں بھی یہاں سے جانا ہے۔ ہمارا ایک مالک ہے جو ہم سے حساب لے گا، اس نے یہ جیون امتحان کے لیے دیا ہے، ہمیں چھوٹ دی ہے، اور ہمارے پاس مال، دولت، عہدہ جو بھی کچھ ہے وہ سب اسی کا دیا ہوا ہے، ہماری اپنی طاقت اور مرضی سے نہیں ہے۔ وہ ہمیں عہدہ دے کر، مال دے کر، دولت دے کر ہمیں آج مارا ہے۔ تو جب تک انسان اللہ کا محتاج بن کر اللہ کی کھوج نہ کرے کہ میرا ایک مالک ہے، میں اس کی کھوج کروں، اس کی سچائی کا پتہ لگاؤں، اللہ کا محتاج بن کر اس سے رو رو کے نہ مانگے، جیون کا مقصد نہ جانے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہوش میں نہیں لاتا، وہ اندھکار میں بھٹکتا رہتا ہے، اور وہ ظلم جاستی کر کے نرک کی آگ، جہنم کی آگ بٹورتا رہتا ہے۔ اسے عن قریب موت پہ معلوم پڑ جائے گا اگر وہ اسی ظلم کی حالت میں مر جائے گا۔ اب دیکھو نا، مودی جی کو پردھان منتری بننے کے بعد کتنے مگن ہیں، کتنے خوش ہیں، لیکن اب دیکھیے لاکھوں کا سوٹ پہنتے ہیں، بڑے مگن ہیں، لیکن ظلم جاستی کر کے جتنا اوپر سے مگن دکھائی دیتے ہیں، اندر سے اس سے زیادہ بے چین ہیں، کیونکہ جو اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلے گا، ایشوری رچنا کے خلاف چلے گا، اچھائی کو چھوڑ کر کے برائی پہ چلے گا، اللہ اس کی زندگی کو بے چینی سے بھر دے گا۔ تو جو اللہ کا سچا گیان رکھنے والا ہے وہی لوگوں کے چہرے کو پڑھ سکتا ہے۔ انسان کے کرموں سے معلوم جاتا ہے
کہ اس کے اندر کا حال کیا ہے، زبان اندر کا حال کھول دیتی ہے۔ اب مودی جی کے پیچھے ہزاروں انسانی کھوپڑیاں ہیں جو یہ اسکیم بناتی رہتی ہیں، جو یہ پلاننگ کرتے رہتے ہیں کہ کیسے ہم سچائی کو مٹائیں اور کیسے شیطانیت کو دھرتی پر غالب کریں، اور سچائی ہے اسلام، تو کیسے ہم اسلام کو مٹائیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھونک مار کر بجھا دیں، سنسار کے سچے مالک کے سچے اسلام کو پھونک مار کر بجھا دیں۔ تو یہ لوگ بری طرح سے اندھکار میں ڈوبے ہوئے ہیں، انہیں کوئی ہوش نہیں ہے، نہ انہیں مالک کا ہوش ہے کہ ہمارے اوپر مالک ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، اس نے ہمیں امتحان کے لیے چھوٹ دے رکھی ہے، وہ ہماری پریکچھا لے رہا ہے اور وہ ہمیں ڈھیل دے رہا ہے تاکہ ہم کھل کر گناہ کمائیں، تاکہ موت کے بعد پھر جہنم کی آگ میں جائیں، اپنے کرموں کا بھرپور بدلہ پائیں۔ اب جو آدمی تھوڑی سی بھی عقل رکھتا ہے، تھوڑی سی بھی سمجھ رکھتا ہے، تو وہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ اتر پردیش کے مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ دھرم کے کپڑے پہن کر اور گنڈے موالیوں والے کام ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں کو قتل کر دو، مسلمانوں کو قید کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ تھوڑی سی بھی سمجھ رکھنے والا آدمی سمجھ جائے گا یار یہ لوگ دھرم پہ نہیں ہیں، اصل میں یہ گنڈے موالی لوگ ہیں، مگر ہیں بیچارے اندھکار میں ڈوبے ہوئے۔ ہم تو بتھیری کوشش کرتے ہیں بھائی کہ آج یہ لوگ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہے ہیں، عقل مند سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں عہدہ مل گیا، ہم جو ہے پردھان منتری بن گئے، مکھیہ منتری بن گئے، ہم کامیاب ہو گئے۔ نہیں میرے بھائی، تو کامیاب نہیں ہے۔ اگر تو ظلم جاستی کر کے اسی حالت میں مر جائے گا تو سب سے بڑا ناکام ہے، سب سے بڑی تباہی مول لے رہا ہے۔ اوپر اللہ دیکھ رہا ہے ہر چیز کو۔ تھوڑی سی بھی سمجھ رکھنے والا انسان وہ غور کر سکتا ہے کہ بابا رام دیو دھرم کا چولا پہن کر اور بزنس چلا رہا ہے اپنا۔ یہ سب دنیا پہ دھوکہ کھا رہے ہیں لوگ، یہ دنیا کے جیون کو ہمیشہ کا جیون سمجھ رہے ہیں۔ یہ دنیا ہے ہی ایسی کہ اس دنیا کا دھوکہ اتنا عجیب ہے کہ بہت انسان اس دنیا میں دھوکہ کھا کے مرتا ہے۔ اس دنیا کے دھوکے پر ہی نگاہ جمی رہتی ہے، سچائی پر نگاہ نہیں جمتی کہ یہ دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے، میری زندگی اللہ کے قبضے میں ہے، میری موت کبھی بھی بھیج سکتا ہے، میرا وہ امتحان لے رہا ہے، مجھے اس نے چھوٹ دے رکھی ہے۔ تو اس دنیا میں زیادہ تر لوگ دھوکہ کھا کے مرتے ہیں۔ اب دیکھو نا مودی جی، بھائی بڑھاپا چل رہا ہے، زندگی کا زیادہ حصہ بیت چکا ہے، جو سمے اللہ نے دیا ہے زندگی کا، اللہ نے انسان کی عمر اور رزق لکھ دی پہلے ہی، پیدا کرنے سے پہلے، اور دنیا میں ایک جیون کا سمے دے کے بھیج دیا کہ تجھے اتنے سال دنیا میں جینا ہے امتحان دینے کے لیے، اور اتنا روزی کھائے گا۔ زمین و آسمان کے بیچ میں نے قید کیا ہے، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے تو روزی بھی تمہیں میں ہی دوں گا۔ تو لہٰذا اپنی زندگی کا مقصد روزی کمانا مت بنا، روزی میرے ذمے ہے، جب تجھے بھوک لگے گی تو تو چلے گا، جب محنت کرے گا تو روزی تجھے میں دوں گا۔ تو انسان کی زندگی کا مقصد ہے اللہ کی کھوج کرنا اور اسے راضی کر کے مرنا۔ تو اب دیکھو نا مودی جی کی زندگی کی شام ہونے والی ہے، بڑھاپا چل رہا ہے، زندگی کا زیادہ حصہ بیت چکا ہے، تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ شاید دنیا کے دھوکے سے ان کی نگاہ ہٹ پائے گی اور سچائی پر نگاہ لگ پائے گی۔ شیطان بھٹکا کے مار دے گا، ایسے اسباب دکھائی دے رہے ہیں، ایسا ذریعہ دکھائی دے رہا ہے۔ یہ بچوں کی طرح نادانی کھیل میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے کامیاب سمجھ رہے ہیں، اور اوپر بھول گئے کہ اوپر اللہ بھی ہے، جس دن چاہے گا زندگی کے کھیل کو بکھیر دے گا، جس دن موت بھیجے گا، جتنا مال دولت اکٹھا کیا ہے نا، یہ سب ان کے لیے زیرو بن جائے گا، اور ان کے مقدر میں سوائے رونے کے اور تڑپنے کے کچھ نہ بچ پائے گا۔ جتنے آج یہ لوگ ظلم جاستی کر کے اور عہدہ حاصل کر کے مال دولت بٹور کر کے خوش ہیں نا، موت کے بعد خون کے آنسو روئیں گے کہ ہم ہمیشہ کے لیے اس پریکچھا میں فیل ہو کے آ گئے اور جہنم کی آگ کما کے آ گئے، اگر یہ اسی حالت میں مر گئے۔ تو یہ اندھکار میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں۔ اب بڑھاپا چل رہا ہے، ہم دیکھیں زندگی کا زیادہ حصہ بیت چکا ہے، تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے۔ کم سے کم غور کریں کہ بھائی جب میرے شریر میں جان ہی نہیں ہے تو میں کیا کروں گا دنیا کی بادشاہت کا؟ ارے شریر میں جان ہے تو دنیا اچھی لگتی ہے، جب شریر میں جان نہیں ہے تو کیا کروں گا دنیا کی بادشاہت کا؟ میرا شریر جا رہا ہے موت کی طرف اور میرا دھیان لگا ہے دنیا میں ہمیشہ رہنے کا۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے، کتنا بڑا اندھکار ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے جیون دیا ہے، ہر انسان کو اللہ نے جوانی کی طاقت دی ہے، عقل کی طاقت دی ہے۔ جس نے اللہ کی دی ہوئی طاقت اللہ کے مارگ میں نہ لگائی، سیدھی راہ سے بھٹکی رہی اس کی کوشش، جس نے شریر
اپنی عقل کی طاقتیں ہر انسان استعمال کرتا ہے نا، اللہ کی دی ہوئی طاقتیں، شریر کی طاقت، عقل کی طاقت، صبح کو نکلتا ہے بیچنے کے لیے، اللہ کی دی ہوئی عقل کی طاقت، پھر سارے دن جو ہے بزنس کرتا ہے، کبھی اس سے بات کرتا ہے، کبھی اس سے، تو کوشش کیا ہے؟ دنیا بٹورنے کی محنت اگر ہو رہی ہے یا ظلم جاستی کرنے کی، اچھائی کو مٹانے کی، برائی کو پھیلانے کی، تو یاد رکھیں جس کی ساری کوشش اور محنت سیدھے مارگ سے ہٹی رہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت کا غلط استعمال کیا ہیں، یہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں اور ہمیشہ کے لیے برباد ہونے والے ہیں۔ تو آج میڈیا کا زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ میڈیا کے ذریعے سے اسلام کی سچائی کو بھی لوگوں کو دکھا رہا ہے، اور جو لوگ غلط دھرم پہ ہیں ان کے غلط دھرم کو بھی کھل کے دکھا دیا ہے اللہ نے کہ اب پہچان لو سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جو آج کے دور میں میڈیا دوارا صحیح اسلام کی سچائی کو پہچان جائے اور غلط دھرموں کو بھی جان جائے کہ یہ لوگ دھرم پہ نہیں ہیں، بلکہ یہ تو دھرم کے نام پر ظلم جاستی کرنے والے، شیطان کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں، جو ایودھیا میں زبردستی مورتی بنا کر شیطان کی پوجا کرنے والے ہیں، اور جو اللہ کا سچا دھرم ہے جہاں سچی پوجا ہوتی ہے اس کو توڑنے والے ہیں، مسجد کو۔ تو اچھائی برائی کھل کے اللہ نے آج دکھا دی ہے اس دور میں میڈیا کے دوارا۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جو چاہے کسی بھی دھرم میں ہو، جو اپنے مالک کی کھوج کر کے سچائی کو پہچان جائے اور غلط جھوٹ کو بھی پہچان جائے، اور بڑا بدبخت ہے وہ انسان جو آج بھی دنیا بٹورنے میں لگا ہوا ہے، اسے کوئی غرض نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، نہ سچ پہ غور کرے نہ جھوٹ پہ غور کرے، اور جیون کے سمے کو برباد کر کے مر جائے اور موت کے بعد اللہ کو ناراض کر کے نرک کی آگ کا، جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے۔ تو بھئی جتنے بھی لوگ آج ہم دیکھ رہے ہیں اسلام کو مٹانے کی محنت کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، اسلام کو تو کیا مٹائیں گے، کچھ سمے کے بعد خود ہی مٹ جائیں گے بیچارے۔ ہاں، جو مسلمان اپنے دھرم سے بھٹک چکے ہیں ان کو بھی سزا ملنی ہے اللہ کی، تو اس لیے پریشان تو یہ ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کی سچائی کو کوئی نہیں مٹا سکتا، بلکہ وہ خود مٹ جائے گا۔ اللہ نے یہاں انسانوں کو تھوڑا تھوڑا جیون دے کر امتحان لیا ہے، اور تھوڑے تھوڑے جیون میں جو ہے انسان یہاں کرم کر کر کے اور کچھ سمے کے بعد یہاں سے مر کر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو کچھ یہاں بٹورا ہے دنیا میں یہیں چھوڑ کر مر کر چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آنکھ کھول کر دیکھیں، یہاں دنیا ہمیشہ رہنے کا گھر نہیں ہے، یہاں سب کو تھوڑا تھوڑا جیون دیا ہے، کچھ سمے کے بعد یہ کوٹھی، یہ بلڈنگ، یہ بنگلہ، جو بھی کچھ انسان بٹور رہا ہے دنیا کے اندر، سب کو چھوڑ کر یہاں سے مر کر چلنا شروع کر دیں گے۔ لاکھوں انسان پیدا ہوتا ہے، لاکھوں مر جاتا ہے، تو سب کا امتحان پریکشا لی جا رہی ہے۔ اور آج یہ ظلم کرنے والے سمجھ رہے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے سہایتا کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کی سفارش کرنے والے ہیں، سپورٹ کرنے والے ہیں، مگر یہ اللہ کی قدرت سے اندھے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ جب اللہ تعالیٰ موت بھیجے گا تو دنیا میں جتنے تیرے دوست ہیں، جتنے یار ہیں، جتنے تیرے سہایتا کرنے والے ہیں، تیری مدد کرنے والے ہیں، دنیا میں جتنی دولت ہے، پیسہ ہے، سب کچھ بٹور کے لے آ، لیکن اللہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، یہ اندھے ہیں اس کی سچائی سے، اتنا طاقتور ہے کہ کوئی موت سے بچا نہیں سکتا، کوئی میرا ہاتھ نہیں پکڑ لے گا، کوئی جو اللہ نے سمے لکھ دیا اس سے ایک سیکنڈ بڑھا نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہیں اپنی قدرت کو دکھا رہا ہے، مگر جو اندھے ہیں وہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں، جو اپنے اہنکار میں گھوم رہے ہیں، سچائی سے اندھے ہیں وہ لوگ۔ اللہ تو اس کو ہوش میں لائے گا جو اللہ کے سامنے محتاج بنے گا، اللہ کی کھوج کرے گا، اللہ سے ڈرے گا۔ تو جب وہ یہیں پر اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے کہ تمہاری سارا پیسہ پھیل، تمہاری ساری دنیا کی طاقتیں پھیل، جب یہیں پر ہمیں دکھا دیتا ہے کہ بڑے سے بڑے ظالم کا کوئی سہایتا کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی موت سے بچانے والا نہیں ہوتا، یہیں ہمیں دکھا دیتا ہے تو موت کے بعد کیا بنائے گا پھر وہ ہیں۔ اس لیے اللہ سے ڈریں، اللہ ہے ہی ڈرنے کے لائق۔ یاد رکھیں، جو اللہ سے ڈرے گا بس وہی سفلتا پائے گا، ورنہ انسان تباہ ہو جائے گا۔ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، اللہ سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے، بنانے والا وہ ایک ہے۔ پوری کائنات اسی لیے اس کے سامنے بے بس ہے، کیونکہ بنانے والے کے سامنے بنی ہوئی چیز بے بس محتاج ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کائنات سے کھیلتا رہتا ہے، جب چاہتا ہے جس کی موت دے کے اٹھا لیتا ہے، جب چاہتا ہے کسی کو پیدا کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے کسی کو دکھوں میں گھیر دیتا ہے، جب چاہتا ہے کسی کو بیماریوں میں گھیر دیتا ہے۔ اسی لیے کیونکہ اس کی پیدا کی ہوئی کائنات ہے، یہ سب اس کے سامنے بے بس ہے، اور قرآن اس کی سچی کتاب ہے، اسلام اس کا سچا دھرم ہے۔
تو بھائی جو لوگ آج دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں، اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بیچارے بچوں کے ذرا نادان ہیں، یہ سچائی سے اندھے ہیں، اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں، شیطان نے بھٹکا رکھا ہے۔ اس لیے بھائی ہم تو ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پرارتھنا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو روشنی میں لائے، اندھکار سے باہر نکالے اور موت سے پہلے پہلے سچائی کی ہوش میں لے آئے ہیں۔ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سچا راستہ دکھائے، اندھکار سے باہر نکالے۔ اور بھائی امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر، جو لوگ ہمیں یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور اچھے لوگوں تک اچھائی کا پیغام ضرور پہنچائیں۔ ہم سب پر ذمہ داری ہے تاکہ اور لوگ بھی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں اور جیون کا مقصد پہچان جائیں اور موت کے بعد کی زندگی میں کامیاب ہو جائیں۔ اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو، پرمیشور کی کرپا ہو۔